بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے حکومت پنجاب نے ائمہ مساجد کی تنخواہوں کا سلسلہ جاری کر دیا ہے۔ اب آپ کو میں فیز 2 کے بارے میں اہم معلومات دینے لگا ہوں کہ دیکھیں، جنہوں نے جنوری کے آخر میں اپنے کاغذات جمع کرائے تھے اور ان کے اندر مکمل ڈاکومنٹس جمع تھے، ان کے چانس زیادہ ہیں کہ اس مئی کے آخر میں یا عید الاضحیٰ کے بعد ان کو کال آ جائے گی، کیونکہ ابھی اس پروسیس پہ تھوڑا متوجہ ہونے لگی ہے حکومت، کیونکہ کل پرسوں انہوں نے بلایا ہے جو پچھلے ائمہ کرام تھے، اجازہ ہولڈر والے امام تھے، ان کو بلا کے اور ان کے اوپر کوئی پرچے وغیرہ کوئی کیس وغیرہ اگر تھے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اس طرف وہ تھوڑا متوجہ ہونے لگی ہے عملہ، اور جو ہے نا فیز 2 بھی اس کے بعد شروع کرنا ہے، چونکہ ابھی فیز 1 کی مکمل جانچ پڑتال مکمل ویریفیکیشن ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جب جو ہی یہ کام مکمل ہوگا تو پھر جو ہے نا فیز 2 کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، کیونکہ وفاقی مذہبی امور نے غالباً 21 جنوری 2026 کو یہ میسیج ریلیز کیا تھا کہ جو ائمہ مساجد رہ چکے ہیں، چونکہ جس وقت انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا کافی سارے ائمہ مساجد نہیں گئے تھے، اس وقت علماء کرام بھی روک رہے تھے کہ یہ دھوکہ ہے اور یہ ائمہ کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اماموں کو بھی تشویش لاحق ہوئی، کشمکش میں رہے کہ پیسے دے گی حکومت یا نہیں دے گی، گویا کہ اس کشمکش میں وہ سوچتے رہے، اور حالانکہ جنہوں نے فارم جمع کروا دیے تھے ان کی پہلی آواز بھی جنہوں نے لبیک کہا تھا ان کو 25,000 بھی پے آرڈر کے ذریعے سے جب ملنا شروع ہوئے تو بعد کے اندر سب کی آنکھیں کھلنا شروع ہو گئیں، سب نے تہیہ کر لیا کہ اب ہم نے فارم ضرور جمع کرانا ہے، چونکہ جو امام مسجد 5,000 10,000 12,000 تک تنخواہ لے رہا ہے، اب وہ اس قلیل تنخواہ میں اپنی کیسے گزر بسر کرے، کیسی زندگی کی ضروریات کو خریدے، ضروریات کو پورا کرے، بجلی کا بل بھی اس نے دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کا راشن سالن سبزی وغیرہ کے بھی پیسے ادا کرنے ہیں، دانے بھی خریدنے ہیں، تمام تر ضروریات گویا کہ اس نے اپنی پوری کرنی ہے، بچوں کی فیسیں بھی دینی ہیں، تو 5-10 ہزار سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ اب اس مہنگائی کے طوفان میں تو سی ایم صاحبہ نے اماموں کے لیے گویا کہ یہ اچھا اقدام جاری کیا ہے، اور دیکھتے ہیں اب یہ تو شروعات ہے، ابھی تو ہدایات بھی نہیں آئے، ابھی نوٹس بھی جاری نہیں ہوئے، یہ آہستہ آہستہ بعد میں پتہ چلتا جائے گا کہ یہ کیا کرتی ہیں، کیا حکومت ہمارے ساتھ ائمہ کرام کے ساتھ اچھا سوچتی ہے یا کوئی سخت پابندیاں لاگو کرتی ہیں۔ تو فیز 2 نے اس مہینے کے آخر میں مئی کے آخر میں یا عید الاضحیٰ کے جو ہی ایام گزریں گے 3 دن کے بعد جب دفاتر کھلیں گے، جب سرکاری ادارے اپنے معمول کے مطابق آئیں گے تو اس وقت فیز 2 والوں کے فارم اور کاغذات جمع کیے جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو ائمہ مساجد بعض اوقات جس کی وجہ سے ریجیکٹ ہوتے ہیں ان میں سے ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے صدر کے چیئرمین کے شناختی کارڈ نہیں لگاتے، ان کے نمبر نہیں لکھتے، جس کی وجہ سے ان کو شک ہو جاتا ہے، شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ امام مسجد جعلی نہ ہو۔ چونکہ پچھلے مہینے کی بات ہے، بہاول نگر کے اندر انہوں نے جب ویریفیکیشن کے لیے عملہ بھیجا تو پولیس والے گئے، وہاں پتہ چلا کہ جس نے یہ فارم لکھا تھا اس کا وہ تو مولوی ہی نہیں تھا، اس کی داڑھی ہی نہیں تھی، وہ ایسے اس نے فارم جمع کرا دیا، اور وہ امام نہیں تھا۔ اس وجہ سے ساتھ ساتھ اپنا فوٹو بھی لگانا ہے، پاسپورٹ سائز، ایک کمپیوٹر والے کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو پاسپورٹ سائز ایک پکچر بنا کے دے گا، اس کو آپ نے اپنی شناختی کارڈ کی جو فوٹو کاپی ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا لگوانا ہے، اور سٹیپ لیزر کے ذریعے سے اس کو آپ نے وہاں پہ لگا دینا ہے، چپکا دینا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ امام صاحب کی موجودہ کیفیت یہ ہے، یہ امام ہیں۔ کیونکہ اور دوسرا یہ بات بھی سمجھ لیں، اب جس نے فارم جمع کرا دیے وہ تو ٹھیک ہے، ان کے جمع ہو گئے، اب اس کے اندر زیادہ رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اب جو چاہتے ہیں کہ ہم نئے فارم جمع کرائیں ان کے لیے بھی ابھی تک آپشن موجود ہے، نئے فارم جمع کرا سکتے ہیں، لیکن ایک اضافی یہ بھی
آپ کو بتا دوں، جو امام ابھی نئے فارم جمع کرائیں گے یا کرانا چاہتے ہیں، کرانے کی امیدوار ہیں، تو ایک سند حفظ قرآن کی یا تجوید کی، کوئی بھی آپ کے پاس دینی مدرسے کی سند ہے، ثبوت ہے، اس کو آپ چسپاں کر دیں، وہاں پر لگا دیں، سٹیپ لیزر کے ذریعے سے سوئی لگا دیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ واقعی اس نے مدرسے میں پڑھا ہے، مدرسے سے تعلیم یافتہ ہے اور یہ واقعی امام ہے۔ لیکن چونکہ پہلی مرتبہ جن کی داڑھی تھی یا داڑھی نہیں تھی، انہوں نے بھی اپنے فارم جمع کرا دیے، تو پہلی مرتبہ تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کا کام ہوتا ہے، انہوں نے تو اعتبار کر لیا۔ لیکن بعض ایسے داڑھی منڈے شخصوں نے بھی، داڑھی منڈے آدمیوں نے بھی اپنے فارم جمع کرا دیا کہ ہم امام ہیں، تو اس امام کو گرفتار کر لیا گیا، جیل کے اندر ہراساں کر لیا گیا، بند کر لیا گیا کہ یہ فراڈ کیا ہے، اور اس کا کارڈ بھی بن چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس نے جتنی رقم لی ہوئی تھی، چونکہ جعلی امام تھا، اصلی امام تو نہیں تھا، نقلی تھا، اس نے جھوٹ کے ذریعے سے گویا کہ وہ تنخواہ لی، اب اس کے خلاف گویا کہ ایکشن جاری کر دیا انہوں نے۔ اسی لیے جو بندہ واقعتاً امام ہے یا امام بننا چاہتے ہیں، اس کو پہلے مسجد تلاش کرنی پڑے گی، مسجد ہوگی تب جا کر وہ اپنے کاغذات جمع کرائے گا، اس کی جو ہے نا ویریفیکیشن مکمل ہوگی۔ الحمدللہ، اگر مسجد نہیں ہے تو پھر وہ پکڑا جائے گا، اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت تمام تر علماء کرام کی حفاظت فرمائے، اور علماء کرام کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے پورا کرنے کے اسباب اور انتظام پورے فرمائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔